السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر خواہی کیا ہے اور مذہب اسلام میں خیر خواہی کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کن لوگوں کے تعلق سے کس طرح کی خیر خواہی رکھنی چاہیے، تو آئیے ہم تفصیل کے ساتھ آج کے درس میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر اسلام میں خیر خواہی کے مفہوم کو شرعی اور نبوی طریقے سے سمجھنا ہو تو اس حدیث پر غور کریے جسے ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے نبی کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے سربراہوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی تلقین کی ہے، خیر خواہی کی تعلیم دی ہے، خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اور خیر خواہی کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اب خیر خواہی ہمیں اللہ کے لیے بھی کرنی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی کرنی ہے، ائمۃ المسلمین کے لیے بھی کرنی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ہم جمے رہیں اور اس کے صفات کمال و جلال کا مکمل طور پر اقرار کریں۔ جو چیزیں اس کے صفات کمال و جلال کے برخلاف ہیں ان سے بچیں اور اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا عقیدہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور جنہیں معاصی قرار دیا ہے ان سے بچیں، اس کی طاعتیں بجا لائیں، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان چیزوں کو ہم انجام دیں اور اللہ ہی کے لیے محبت کریں، اسی کے لیے بغض رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جہاد کرنے، اس ذات باری کی طرف جو بلائے اور دوسروں کو ابھارے ان کے ساتھ ان کی تائید کریں اور ان کی حمایت کریں۔ یہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ جہاں تک اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا معاملہ ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم و تنزیہ کریں، کما حقہ اس کی تلاوت کریں، اس کی آیتوں پر غور کریں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اس کی طرف دعوت دیں اور اس کا دفاع کریں۔ جہاں تک رسول کے لیے خیر خواہی کی بات ہے تو رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ رسول پر ایمان لائیں اور ان چیزوں پر ایمان لائیں جو وہ لے کر آئے ہیں، ان کے اوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے اجتناب کریں، ان کی توقیر و تعظیم کریں، ان کی سنت کا احیاء کریں، ان کے اخلاق کو اختیار کریں، ان کی آل و اصحاب سے محبت کریں، ان کی سنت کا، ان کی آل و اصحاب اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان کا دفاع کریں۔ مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلفاء اور قائدین کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، حق پر ان کی معاونت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، انہیں نرمی و محبت کے ساتھ تذکیر و خیر خواہی کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کیا جائے۔ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے
کہ ان کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی ناپسند کریں جو اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے دینی اور دنیاوی مفاد کی طرف رہنمائی کی جائے، ان کی کمیوں کی پردہ پوشی کی جائے، دشمنوں پر ان کی مدد کی جائے، ان کا دفاع کیا جائے اور دھوکہ و حسد سے بچا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنی میں خیر خواہی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔